موضوع الدرس فی احکام صلاۃ التہجد سورۃ المزمل تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا۔ إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك واللہ یقدر اللیل والنہار۔ علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن۔ علم ان سیکون منکم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں صلاۃ التہجد کے بارے میں احکامات ذکر فرمائے ہیں۔ اور اب اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام اکثر محدثین، مفسرین، فقہاء رحمہم اللہ علیہم اجمعین کا یہ قول ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالی نے صلاۃ تہجد جو ہے اس کو فرض فرمایا، یہ فرض تھی۔ اب اس میں یاد رکھ لیں کہ پھر دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ یہ صلاۃ تہجد فرض تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور تمام صحابہ پر بھی، کیونکہ اس وقت تو مسلمان صحابہ ہی تھے نا، اور تو کوئی مسلمان نہیں تھا۔ اور دوسرا قول یہ ہے کہ فرض تو تھی لیکن صرف حضور پر، باقی صحابہ جو ہیں ان پہ فرض نہیں تھی۔ انہوں نے استدلال کیا ہے اس آیت سے کہ وطائفۃ، اس میں تہجد کے بارے میں قرآن میں آیت آتی ہے کہ وطائفۃ من الذین معک، کہ رات کو تہجد کے لیے اٹھتے ہیں اور صحابہ کی ایک جماعت جو آپ کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر سب پہ فرض ہوتی تو سارے صحابہ کھڑے ہوتے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ فرض ہو سارے صحابہ پر اور کچھ پڑھیں اور کچھ نہ پڑھیں۔ انہوں نے کہا یہ لفظ جو ہے وطائفۃ من الذین معک، یہ اس بات پہ دلالت کر رہا ہے کہ حضور پہ تو فرض تھی لیکن صحابہ کے لیے فرض نہیں تھا۔ لیکن یہ قول جو ہے یہ راجح نہیں ہے، یاد رکھیں یہ قول مرجوح ہے۔
اب یہ تو ضروری ہے کہ تہجد میں تمام صحابہ حضور کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے، کوئی اپنے گھر میں، کوئی اپنی مسجد میں، کوئی اپنی جگہ میں. تو یہ تو ایک واقعے کا ذکر کیا گیا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے، ورنہ تو یہ فرض تھی تہجد، یاد رکھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور آپ کے تمام صحابہ پر بھی فرض تھی. اور اس کی کیفیت ادا یہ تھی کہ پہلی کیفیت یہ تھی کہ قم اللیل الا قلیلا، یعنی زیادہ حصہ رات کا 2/3 عبادت کرے، 1 حصہ آرام، یا نصفہ برابر برابر، یا نصف سے بھی کچھ کم کر دیں، یعنی 1/3 عبادت میں اور 2/3 آرام. یہ کیفیت رہی، صحابہ پہ بھی فرض، حضور پاک پہ بھی فرض. اور اسی کی تائید میں احادیث مبارک موجود ہیں بخاری و مسلم میں بھی. سعد بن ہشام فرماتے ہیں کہ میں نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا امہات المؤمنین آپ کی خدمت میں آ کے میں نے عرض کیا کہ اخبرینی عن خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ محترمہ اما جان آپ ہمیں حضور کے خلق اور حضور کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں. تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی عالمہ تھی، اللہ نے خصوصی علم دیا تھا. اس لیے آپ دیکھیں، یاد رکھیں کہ روافض نے، شیعہ حضرات نے، مخالفین اسلام نے سب سے زیادہ حملے جو کیے ہیں نا، وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور بی بی عائشہ. وجہ کیا تھی کہ دین کا سب سے زیادہ کام جنہوں نے کیا وہی ان کا مخالف ہے نا. ورنہ دیکھیں نا کہ بی بی عائشہ سے اب مخالفت کا کیا مطلب ہے؟ بھئی اگر آپ بی بی عائشہ کے مخالف بھی ہیں تو چلو خاموش ہو جاؤ، اب تو دور گزر گیا، 1400 سال گزر گئے. مخالفت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے نا. لیکن ان کو جو ان کے سامنے جو مسئلہ ہے نا وہ یہ ہے کہ اگر ہم ان کی مخالفت کر لیں گے تو حضور نے فرمایا تھا کہ آدھا دین جو ہے اس کا علم بی بی عائشہ کے پاس ہے. تو جب بی بی عائشہ کو ہم مجروح کر دیں گے تو دین کا آدھا علم تو ختم ہو گیا نا. اصل بغض عائشہ سے نہیں ہے، یاد رکھو. اصل بغض ابو بکر و عمر رضوان اللہ علیہم اجمعین سے نہیں ہے، اصل بغض اللہ کے نبی اور دین اسلام سے ہے. اور یہ کسی مولوی کی بات نہیں، حضور نے خود فرمایا فمن احبہم فبحبی احبہم، جو صحابہ سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت ہے، میری محبت کی وجہ سے محبت کرتا ہے. اب دیکھیں نا کہ مجنوں کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ گلی میں بیٹھا تھا، ایک کتا آیا تو اس کو پکڑ کے چوم رہا تھا. تو کوئی گزرا اس نے کہا یار اب تمہارے پاگل پن کا اتنا حد ہو گئی ہے کہ کتے کو بھی چوم رہے ہو، کتے کے چومنے سے کیا؟ اور نے کہا یار ٹھیک ہے تو کتا، لیکن لیلا کی گلیوں میں آتا جاتا رہتا ہے. تو اصل محبت تو اس کی لیلا سے تھی نا، اس کی وجہ سے ہر چیز جو ہے اس کو محبوب تھی. تو جن کی محبت حضور پاک سے ہے تو حضور کے ہر غلام سے محبت ہے، حضور کے صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت، حضور کے مدینے سے محبت، حضور پاک کی سواری سے محبت، حضور پاک نے جس پہاڑ سے محبت کی اس سے محبت. ہم کیوں جاتے ہیں جبل احد اور مدینے میں پہاڑ تھوڑے؟ کتنے پہاڑ ہیں مدینے پاک. ہم کیوں جاتے ہیں غار ثور؟ ہم کیوں جاتے ہیں غار ہیرا؟ اور مکے میں کوئی تھوڑے پہاڑ ہیں، اور وہ تو دور ہے. جبل عمر تو قریب ہے، جبل کعبہ تو قریب ہے، جبل ہندی تو قریب ہے.
جبل صفا تو قریب ہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ وہ غار ثور سے محبت نہیں ہے، وہ غار ہرا سے محبت نہیں، وہ محبت ہے محمد مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جہاں حضور بیٹھ گئے وہ جگہ بھی پیاری ہو گئی. جس پہاڑ پہ حضور پاک نے عبادت کی وہ پہاڑ بھی ہمیں پیارا ہو گیا. جس کھجور کی حضور نے تعریف فرما دی ہمیں وہ کھجور بھی پیاری ہو گئی. ورنہ تو 360 قسم کی کھجوریں ہیں جو اس وقت اس ملک میں موجود ہیں، وہ 360 قسم کی کھجور ہیں. لیکن ہمیں ہر وقت اجوا کا نام کیوں یاد رہتا ہے؟ کہ حضور نے جو تعریف فرما دی ہے. تو دشمنان اسلام نے بھی دراصل جو بغض ہے وہ بغض ان سے نہیں ہے. فمن ابغضہم فببغضی ابغضہم، حضور نے فرمایا جو ان سے بغض رکھتا ہے دراصل وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے. اب میرا نام تو براہ راست لے نہیں سکتا، پھر صحابہ پہ حملہ کرتا ہے. اب دیکھیں نا جی، براہ راست حضور کے نام پر اگر کوئی بات کرے گا تو کون برداشت کر سکتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور پاک دین سب سچا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھ جو رہنے والے تھے نا انہوں نے قرآن بدل ڈالا ہے نا. قرآن تو سچا ہے. تو اس لیے بی بی عائشہ سے بغض ہے کہ بی بی عائشہ سب سے بڑی عالمہ ہے، اور حضور کی جو خاص زندگی ہے اس کے بارے میں تو سب سے زیادہ حدیثیں ہیں بی بی عائشہ سے. آپ حج کے معاملے میں دیکھ لیں، آپ حجاب کے معاملے میں دیکھ لیں، اسی طرح آپ مسئلہ سماع موتیٰ پہ، یعنی سب سے زیادہ دلائل احادیث ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ان عائشہ رضی اللہ عنہا. اس لیے بغض بھی زیادہ ہے. اچھا، جس صحابی کی روایتیں نہیں ہیں اس کا یہ نام بھی نہیں لیتے، ان کو پتہ ہی نہیں، ان کو نام بھی نہیں آتا، اس کے بارے میں یہ خاموش ہے. سیدنا ابو بکر نے اپنا سب کچھ لٹا کے دین اسلام کو بچا لیا، اس لیے ان کے بھی دشمن. اس لیے جب سیدنا ابو بکر نے فرمایا تھا نا منبر رسول پہ کھڑے ہو کے کہ جو زکوٰۃ دینے کا انکار کر رہے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، میں ان کے خلاف جہاد کروں گا. جہاد کافروں کے خلاف کیا جاتا ہے، معنی یہ ہے کہ وہ کافر ہیں. حضرت عمر جیسے آدمی کو بھی مسئلہ سمجھ نہیں آیا. انہوں نے کہا کہ تو قاتلو عمر، ابو بکر تم ان سے جہاد کرو گے جو نماز پڑھتی ہیں، کلمہ پڑھتی ہیں. آپ نے فرمایا کہ عمر ہٹ جاؤ ادھر. واللہ لو منعونی عقالا لقاتلتموہ، اگر حضور کے زمانے میں وہ ایک رسی بھی دیتا تھا نا زکوٰۃ کے اندر، اگر وہ بھی نہ دی تو میں جہاد کروں گا. حضرت عمر ہٹ گئے. کہتے ہیں میں مسجد کی دیوار کے سائے میں آ کے بیٹھ گیا، حیران ہو گیا کہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف جہاد کرے گا. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ رسول اللہ، نماز پڑھتے ہیں. کہتے ہیں ثم شرح اللہ صدری کما شرح صدر ابی بکر. اور ایک روایت میں تو اتنا بھی آتا ہے کہ حضرت ابو بکر جیسے آدمی جو رحم دل تھا لیکن دین کے لیے اتنا قوی تھا کہ حضرت عمر کے سینے میں گھاسا مارا اور فرمایا اچھا اجبار فی الجاہلیت و خوار فی الاسلام، جب تم کافر تھے تو بڑے بہادر بنتے تھے، مسلمان ہو کے بزدل بن گئے ہو، ہٹ جاؤ ادھر. یہ ہے ابو بکر. اب حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے سمجھ آئی، اللہ نے میرے دماغ میں بھی سمجھ ڈال دی کہ ابو بکر تو سچ کہہ رہا ہے. آج اگر کوئی زکوٰۃ کا انکار کرے اور ابو بکر چپ ہو جائے، کل ایک پارٹی نماز کا انکار کر دے پھر چپ ہو جائے، کل ایک پارٹی حج کا انکار کر دے پھر چپ ہو جائے، پھر تو دین اسلام ختم ہو گیا.
ابو بکر تو نبی کے دین کی حفاظت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے. تو حضرت عمر آئے اور انہوں نے کہا کہ یا ابا بکر صرف اللہ کا نام لے کر جہاد کے لیے نکلو. عمر ایک سپاہی بن کے تیرے جھنڈے کے نیچے لڑے گا. بات سمجھ آ گئی. اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرتے تھے اپنے دوستوں میں کہ یار میرے ساتھ ابو بکر سودا کر لیں, 2 راتیں مجھے دے دیں, ایک غار کی رات دے دے اور ایک مجھے تلوار والی رات دے دے, میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں. اس لیے حضرت ابو بکر کے زیادہ دشمن ہیں. حضرت عمر نے کفر کو مار مار کے ستیہ ناش کر دیا. کسرا, کیسر, روم, قسطنطنیہ, اسپین تک اسلام پہنچا دیا. اس لیے دشمن ہے. پر ان کو کیا جھگڑا ہے, ان کی جائیداد چھین لی حضرت عمر نے. اصل بغض اسلام سے ہے. اب دیکھیں کتنا بڑا صحابی ہے, لیکن بی بی عائشہ سے پوچھتا ہے اخبرینی عن خلق رسول اللہ, اور بی بی صاحبہ بھی کتنا پیارا اور جامع جواب دیتی ہیں. فرمایا ما قرأت القرآن, کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ انہوں نے کہا ماں قرآن تو پڑھا. انہوں نے کہا یہی تو خلق رسول اللہ ہے جو قرآن میں ہے, وہی عمل محمد مصطفیٰ میں ہے. جو قرآن میں قال ہے وہ محمد مدنی کے عمل میں حال ہے. یہی خلق ہے. حضرت سعد کہتے ہیں کہ اتنے بڑے جواب کے بعد اب میرے پاس پوچھنے کی کوئی بات باقی نہیں رہ گئی تھی. میں پیچھے ہٹ گیا, لیکن پھر خیال آیا کہ تہجد کے بارے میں تو پوچھ لوں. تو پھر میں قریب آیا اور میں نے کہا اخبرینی عن صلاۃ رسول اللہ, اما حضور کی تہجد کے بارے میں تو بتائیں. انہوں نے کہا بیٹا اللہ نے تہجد فرض کر دی تھی, اور 1 سال تک تہجد فرض رہی. اس کے بعد یہ آیات نازل ہوئی اور اللہ نے رعایت کر دی. تو اس لیے اب آپ یاد رکھ لیں کہ صلاۃ تہجد جو ہے ابتدا میں فرض تھی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلی اصحابہ, سب پہ فرض تھی. اس کے بعد جب منسوخ ہوئی تو سب سے منسوخ ہوئی. بعض علماء کا ایک تیسرا قول بھی ہے, اس کو بھی یاد رکھنا. وہ یہ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے, تہجد سب پہ فرض تھی, پھر اللہ نے رعایت فرما کے سب سے فرضیت کو ختم کر دیا, لیکن حضور پہ فرض رہ گئی. حضور سے حکم کیوں؟ وہ کہتے ہیں قرآن کہتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. وہ کہتے ہیں نافلہ کا معنی زائدہ, کہ میرے پیارے پیغمبر آپ پر 5 نمازیں بھی فرض ہیں اور اس پہ زیادہ وہ رات والی تہجد بھی فرض ہے. وہ کہتے ہیں حضور کے لیے فرض ہے تہجد. وہ کہتے ہیں چونکہ وہاں لفظ ہے نافلۃ لک, خاص تیرے لیے یہ زیادہ ہے, سب کے لیے نہیں ہے. سب کے لیے نہیں ہوتا تو ہوتا ہے مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً, لیکن اللہ فرماتے ہیں فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ, آپ کے لیے, تمہارے لیے. تو اس لیے بعض علماء نے استدلال فرمایا کہ حضور پاک کے لیے تو تہجد اسی طرح فرض رہی, لیکن حضور کی امت سے یہ حکم اللہ نے واپس لے لیا. لیکن بہرحال یہ بات بھی یاد رکھیں کہ راجح قول یہی ہے کہ سب پہ فرض تھی اور سب سے معاف ہو. باقی ہاں یہ الگ بات ہے کہ حضور پاک نے زندگی میں تہجد کبھی چھوڑی نہیں, آپ سفر میں بھی نہیں چھوڑتے. ہم تو مسئلے پوچھتے رہتے ہیں جی سفر میں سنت نفل کے بارے میں جی کیا حکم ہے. وہ جی ٹھیک ہے معاف ہے, کوئی نہیں پڑھے گا گناہ نہیں ہوگا, لیکن اگر پڑھے گا تو ثواب. تو حضور تو تہجد بھی پڑھتے تھے. اچھا روزہ سفر کے اندر نہ رکھو اجازت ہے, لیکن بی بی عائشہ سفر میں بھی روزہ رکھتی. وہ کہتی نہیں میں نہیں چھوڑتی روزہ.
اس زمانے کا سفر بھی تو دیکھو، اونٹوں کا سفر، اور کھانے کو کیا ملتا تھا؟ کھجور کے چند دانے، وہی افطاری وہی ساری۔ وہاں حضور پاک کے دسترخوان پہ سمبوسے اور دہی بلے اور پکوڑے نہیں آتے تھے۔ یہ تو ہم عاشقوں نے بنایا ہوا ہے نا، ماشاءاللہ افطار کا انتظام کیا ہوا ہے کہ جی چٹخارے والی چیزیں تو ضرور ہونی چاہیے نا۔ یعنی حضور کو میٹھی چیز پسند ہے، ان عاشقوں کو چٹخارا پسند ہے، بالکل ضد ہے اور مخالفت ہے حضور کی سنت کی۔ حضور کی سنت یہ ہے کہ افضل یہ ہے کہ کھجور ہو اور سبز ہو، تازہ ہو، تازہ نہ ہو تو چلو پرانی ہو، اگر کھجور نہ ہو تو پھر پانی۔ اچھا بعض لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں، وہ نمک سے افطار کرتے ہیں۔ نمک کہاں سے انہوں نے نکالا ہے؟ انا للہ و انا الیہ۔ بھائی دشمنوں نے تو جو کچھ کیا تھا نا کیا تھا، افسوس تو دوستوں پہ ہے جنہوں نے دین بدل ڈالا ہے۔ دشمن تو دشمن ہے نا جی، جو قرآن کو نہیں مانتا اس کی مرضی جو مرضی آئے کرے۔ جو صحابہ کو نہیں مانتا اس پر کیا دکھ ہے ہمیں؟ صحابہ کو نہیں مانتا نہ مانے۔ جو اہل بیت رسول کو نہیں مانتا ہے نہ مانے۔ دکھ تو ان لوگوں کا ہے نا جو اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت بھی کہیں اور کہیں جی حضور کی بات تو نہیں ہے نا جی، صحابی کی بات ہے نا، صحابی کا قول ہے نا، یعنی مقصد ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ۔ اور جی یہ تو حضرت عثمان کی بات ہے نا، یہ تو جی دین میں حضرت عمر کی بات ہے نا جی، اللہ کے نبی کی بات تو نہیں۔ او خدا کے بندے، کیا حضرت عمر حضرت عثمان مخالف تھے نبی کے؟ وہ اللہ کے نبی کی سنت کو چھوڑ کے بدعتیں ایجاد کرنے والے تھے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر یہی چیزیں جو ہے دشمن کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ اب جہاں جہاں اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے لوگ جو تھے، جو سکالر تھے اور پروفیسر تھے، انہوں نے کتابیں لکھی، چونکہ عالم تو تھے نہیں، علم تھا، مطالعے کی پیداوار، صحابہ پہ اعتراض کر بیٹھے۔ یعنی اتنی بڑی باتیں لکھ بیٹھے کہ سیدہ عائشہ کے بارے میں لکھ بیٹھے کہ حضور کے سامنے کبھی کبھی وہ منہ یعنی زبان درازی کرتی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ہم اپنوں کو روئیں کہ دشمنوں کو روئیں؟ من از بیگانگاہ ہرگز نہ نالم۔ بھائی صحابہ کے بارے میں تو جب اللہ نے ہمیں روک دیا، اللہ کے نبی نے ہمیں روک دیا، ان کی زندگی پہ تو ہم بحث ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے، مثلاً آپ کے ملک میں کوئی آدمی محمد علی جناح کو گالی دے، جرم ہے۔ کوئی آدمی یہودیوں کو ہولوکاسٹ کے مسئلے پر انکار کرے، اس کو سزا دی جاتی ہے، باقاعدہ کیس چلتا ہے، عدالت میں جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نظریہ پاکستان کی مخالفت کرے، بغاوت ہے، بغاوت کا مقدمہ چلے گا، لیکن نظریہ اسلام کی مخالفت کرے کوئی مقدمہ نہیں۔ صحابہ کو گالی دے کوئی مقدمہ نہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرے کوئی مقدمہ نہیں۔ اب خود آپ فیصلہ کریں، خود اندازہ کریں، اور ان کے بغض کا یہ عالم دیکھیں۔ مثلا دنیا میں مثال کے طور پہ 2 کروڑ شیعہ ہے یا 5 ہے یا 2 ہے یا 10 ہے، اللہ عالم، ان میں کسی کا نام ابو بکر ہے؟ کیوں؟ ان میں کسی کا نام عمر ہے؟ ان میں کسی کا نام عثمان ہے؟
ان کی بیٹیاں بیویاں بہنوں کا نام عائشہ ہے، یعنی ان کو تو اتنا بغض ہے کہ پوری کمیونٹی کی نسل در نسل صحابہ کا نام نہیں رکھنا چاہتے۔ پھر کہیں جی ہم تو مانتے ہیں، یہ تو جھوٹی بات ہے، ہم تو کبھی صحابہ کو برا نہیں کہتے جی، تبرہ نہیں ہو، تم تو ان کا نام بھی نہیں رکھتے ہو، تو ماننے کا کیا مطلب ہوا؟ اسی لیے وہ واقعہ ہندوستان کی تاریخ میں آیا تھا نا کہ جب علامہ شوستری نے، جو ان کا شہید پنجم ہے، اس نے ایک شعر لکھا تھا کہ مجھے اپنی عمر سے اس لیے چڑ ہے کہ اس میں عمر کا نام آتا ہے۔ کوئی مجھ سے پوچھے کہ تمہاری عمر کیا ہے تو مجھے غصہ آ جاتا ہے کہ عمر کا نام آ رہا ہے نا۔ اس وقت بادشاہ جو تھا تقریباً میرے خیال میں وہ شاہجہاں تھا، جو نور جہاں کے قبضے میں تھا، اور نور جہاں شیعہ تھی۔ کیونکہ یہ تو تاریخ ہے نا، یہ ہم غصے میں نہیں کہہ رہے، جتنی بھی طوائفیں ہیں گانے والی سب شیعہ ہوتی ہیں، کیونکہ ان کو شیعہ مذہب میں زنا کی اجازت ہے نا متع کرنے کی، کسی اور مذہب میں تو ہے نہیں، تو وہ خود کو کوئی شیعہ بن جاتی ہیں۔ کون چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ میں گناہ کر رہی ہوں؟ تو بہرحال بادشاہ نے ان کو بلایا اپنی دربار میں اور کہا کہ آپ نے یہ شعر کہا ہے سیدنا عمر کے خلاف؟ تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ شعر کہا۔ انہوں نے کہا سوچ لو، میں تمہیں 5 منٹ دیتا ہوں، سوچ کے بات کرو، سیدنا عمر کے خلاف تم نے یہ کہا ہے؟ تو پیچھے نور جہاں نے اس کا قمیص پکڑ کے کھینچا، وہ تو نور جہاں ہاتھ اٹھا لیتی تھی تو بادشاہ فیصلے روک دیتا تھا نا، اب ہاتھ اٹھا لیا تو بادشاہ غصے میں ہے، تو اس نے قمیص پکڑ کے کھینچا، تو بادشاہ نے ایسے زور سے ہاتھ مارا اور کہا جان من جان دادم ایمان نہ دادن۔ انہوں نے کہا بدبخت، میں ایمان نہیں دے سکتا، جان دے سکتا ہوں، تم روٹ جاؤ گی، مر جاؤں گا اور کیا ہو جائے گا، میں عمر کا گستاخ کو برداشت کروں؟ حکم دیا سزائے موت۔ نور جہاں پیڑتی رہی، روزے گا جو مرضی ہے کر لو، میں مر جاؤں گا تیرے فراق میں، تیری جدائی میں، لیکن سیدنا عمر کی شان میں گستاخی برداشت نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر کو گالی دے، اور میرے ملک میں اللہ کی پہلے بادشاہ بھی تو تھے نا۔ مجھے اس بندے نے خود سنایا ہے، جب مسئلہ ختم نبوت ہمارے بہاولپور کی ہائی کورٹ میں چل رہا تھا تو اس وقت جسٹس اکبر تھے جو مقدمے کی سماعت کر رہے تھے، تو انہوں نے جس کو سنایا اس بندے نے پھر مجھے سنایا، درمیان میں کوئی راوی نہیں۔ اس نے سنایا کہ جسٹس اکبر کہتے تھے کہ مجھے نواب آف بہاولپور کا حکم تھا، چونکہ ہائی کورٹ تو بہاولپور میں تھی نا، سرکٹ بہاولپور میں بیٹھتا تھا، اور نواب صاحب ڈیرہ نواب میں ہوتے تھے، وہاں سے 30 میل دور ہے، تو نواب صاحب نے حکم دیا تھا کہ تم شام کو مغرب کے بعد روزانہ آیا کرو میرے پاس، میرے شاہی محل پہ، اور مجھے آ کے روز کی رپورٹ سنایا کرو کہ قادیانیوں نے کیا کہا اور علامہ انور شاہ نے کیا جواب دیا۔ تو کہتے ہیں کہ میں روزانہ جاتا تھا تو نواب صاحب انتظار میں، حالانکہ نواب صاحب تو کسی کے لیے انتظار نہیں کرتے تھے، لیکن نواب صاحب باہر لان میں ٹہل رہے ہوتے تھے کہ کمرے کے اندر آنے میں بھی تو دیر لگ جائے گی نا، تو جسٹس کہتے میں سیدھا وہاں جاتا تو وہ لان میں پہلے ہی انتظار میں ہوتے اور سارے مقدمے کی کاروائی سنتے کہ قادیانی نے یہ کہا، علامہ صاحب نے یہ جواب دیا، یہ دیا، یہ دیا، یہ دیا، میں سارا لکھ کے لے جاتا تھا، میرے پاس تو فائل ہوتی تھی باقاعدہ، اور جب بات ختم ہو جاتی تو مجھے کار تک چھوڑنے کے لیے خود تشریف لے آتے اور ساتھ سرائے کی زبان میں کہتے کہ اکبر
میں تے کو سفارش نہیں کریندا کہ مقدمے دا فیصلہ تو اے کریں. عدالت آزاد ہوندی ہے، بادشاہ دی پابند نہیں ہوندی، لیکن اتنا خیال ضرور کریں کہ قیامت اگر حضور نے میں کو آخیا کتا تیری ریاست میرے خلاف فیصلہ دیا تو میں کیا جواب دے سکتا؟ یعنی اگر مجھے حضور نے کہہ دیا کہ وہ کتے تمہاری ریاست میں میرے خلاف فیصلہ ہوا تھا، بس اس بات کا خیال کرنا کہ مجھے شفیع المذنبین کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی نہ ہو. فرماتے ہیں خود بھی رو رہے ہوتے اور میں بھی رو رہا ہوتا. بادشاہ تھے لیکن عشق تھا حضور سے. آج تک وہی فیصلہ جو ہے وہ تاریخ کا سب سے بڑا عظیم فیصلہ ہے، مقدمہ بہاولپور کے نام سے چھپ چکا ہے، اردو میں بھی انگریزی میں بھی ہر زبان میں ملتا ہے، جس میں بنیاد رکھی جس سے اکبر نے قادیانیت کے کفر پہ سرکاری مہر لگائی اور اس کے بعد پھر پارلیمنٹ نے ان کے کفر کا فیصلہ کیا. تو آج تک وہ ریکارڈ ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے، ورنہ خود سوچو بھائی، حضور پاک کی 11 بیویاں ہیں، 9 بیویاں حضور کی ہر وقت موجود تھی، اور کسی بیوی کے بارے میں آپ نے سنا ہے یہ بات کرتے ہوں؟ ٹھنڈے دل سے سوچو، جھگڑے نہیں، اپنے دماغ میں سوچو. بھی بی بی میمونہ ہے، ام حبیبہ ہے، بی بی حفصہ ہے، بی بی صفیہ ہے، اور تو کسی کا نام نہیں لیتے. غصہ سارا آتا ہے تو بی بی عائشہ بھی آتا ہے یا بی بی حفصہ بھی آتا ہے. کیوں؟ 2 وجوہ ہے. بی بی عائشہ ابو بکر کی بیٹی ہے، بی بی حفصہ حضرت عمر کی بیٹی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ دین کی سب سے بڑی روایت کرنے والی یہ خواتین ہیں. یا بی بی ام سلمہ پہ آتا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے کہ بغض دین سے ہے. تو اب سعد ابن حشام جیسا صحابی کہتا ہے تو انہوں نے کہا بیٹا تہجد فرض تھی، 1 سال تک فرض رہی، 1 سال کے بعد اللہ نے اس کو ختم فرما دیا. اب اللہ نے ہمیں اجازت دے دی کہ بس جتنا ہو سکے قرآن پڑھ لیا کرو. اور انہی آیات مبارکہ میں وہ سب سے بڑا مسئلہ اختلافی بھی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، کہ نماز میں جو اللہ تمہیں آسان دے وہ قرآن پڑھ لو. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نماز میں مطلق قرآن پڑھنے کا حکم ہے، کسی خاص صورت کا حکم نہیں ہے. لیکن بعض ائمہ حنابلہ رحمہم اللہ تعالی اور شوافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ بات تو ٹھیک ہے کہ مطلق آیت ہی ہے، لیکن لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب کے ساتھ اس کی تخصیص ہو گئی ہے. لیکن امام صاحب فرماتے ہیں کہ کیا خبر واحد سے قرآن کی تخصیص ہو سکتی ہے؟ بہرحال یہ ایک لمبی چوڑی بحث ہے، آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. جو فاتحہ پڑھتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائیں، اور جو نہیں پڑھتے ہیں اللہ ان کی نمازیں بھی قبول فرمائیں، کیونکہ ان کے پاس بھی الحمدللہ دلائل ہیں، احادیث رسول اللہ ہے اور مجتہدین کا اجتہاد ہے. پھر حضور نے جب نماز سکھائی ہے اس میں فرمایا اذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے اللہ اکبر تم اللہ اکبر کہو، اور اسی میں فرمایا اذا کرا فانصتوا، جب امام پڑھے تو تم چپ رہو. تو یہ حدیث مبارک ہے. تو بہرحال ہمیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے دلوں میں کسی کا بغض نہیں ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم دوسرے کے والد کا احترام کرتے ہیں، لیکن اپنے باپ کو تو ہر کوئی زیادہ ترجیح دیتا ہے. تو جس آدمی نے فقہ حنفی پڑھی ہوگی اس کے نزدیک حنفیہ کے دلائل راجح ہیں، اور جہاں فقہ شافعی ہے وہاں شوافی کے دلائل ہیں، اور جہاں فقہ مالکیہ ہے وہاں امام مالک کے دلائل ہیں. سب پہ اللہ کروڑوں رحمت نازل فرما دے. اور سب کا اصل جو ہے یاد رکھو قرآن ہے اور حدیث ہے. کوئی قرآن حدیث سے باہر نہیں جاتا ہے، سب اس کے پابند ہیں. تو اس لیے اب ان آیات میں یہ مسئلہ اللہ پاک نے بیان فرمایا. سب سے پہلے تو یہ توجہ دی ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اللہ نے فرمایا ان هذه، یاد رکھو ہذه کا اشارہ
اس میں دو قول ہیں. بعض علماء نے فرمایا کہ اس صورت میں جو ہدایات آئی ہیں یہ اللہ تعالی کی طرف سے کھلی نصیحت ہے. اب جو چاہے اللہ کے راستے پہ ان نصیحتوں پہ عمل کر کے چلا آئے. اور بعض فرماتے ان ھذہ تذکرۃ، یہ قرآن سارے کا سارا تذکرہ ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن موعظہ ہے، قرآن ہدایت ہے، قرآن شفا ہے، قرآن رحمت ہے. جو اس کو پکڑ لے گا، جو اس کو دامن مضبوط کر لے گا، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، تو وہ گویا اللہ کے راستے پہ آ جائے گا. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب وہ دور تو میرے عزیز چلا گیا ہے. اب اہل اللہ اولیاء اللہ موجود ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے، قلیل ہیں، تھوڑے رہ گئے ہیں. اب ساری توجہ آپ قرآن پہ رکھ لیں کہ قرآن تلاوت کریں، قرآن کا ترجمہ پڑھیں، قرآن کی تفاسیر پڑھیں، قرآن کی ایک ایک آیت پہ غور کریں. اور قرآن پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی ہدایت کے فیصلے فرما دیتے ہیں. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اور اسی طرح حتیٰ کہ جنات نے بھی سنا تو انہوں نے بھی کہا تھا انا سمعنا قرآنا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم. اور دوسری جگہ انہوں نے کہا تھا قالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بہ. اس لیے مفسرین فرماتے ہیں ان ھذہ تذکرۃ، یا تو یہ سورت مراد ہے، ھذہ اس کا اشارہ ہے، یا سارے قرآن کی طرف اشارہ ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا. من شاء، اس میں دو باتیں ہیں. من شاء جو چاہے قرآن سے راستہ پکڑ لے. اور بعض علماء نے فرمایا کہ من شاء جس کے لیے اللہ چاہے تو اس کے لیے راستہ کھل جاتا ہے. وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہمیں قرآن پڑھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں تو اللہ دیتے ہیں، اور ہدایت کی توفیق دیتے ہیں تو اللہ دیتے ہیں. ورنہ تو قرآن پڑھ کے کتنے لوگ ہیں جو گمراہ ہو گئے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن پڑھ کے گمراہ ہو گئے، قرآن سے اعراض کیا، قرآن پہ اعتراض کیا. اور کتنے لوگ ہیں جو ہدایت پا گئے اور اس کے بعد پھر اللہ وہ مسئلہ بیان فرماتے ہیں ان ربک یعلم ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفه وثلثه وطائفة من الذین معک. اللہ نے فرمایا کہ میرا مدنی تیرا رب، ان ربا کا صفت ربوبیت میں چونکہ رحمت کا اشارہ ہے، تیرے پالنے والا تیرا رب رب العالمین. یہاں اللہ نے یعنی اس میں جلالہ نہیں ذکر کیا، ان اللہ نہیں فرمایا، ان ربا کا جو تیرا رب ہے. اس لیے اب رحمت کر رہا ہے نا، تیرا رب جو ہے تجھ پہ رحمت کرنے والا ہے. یعلم جانتے ہیں، اب بھی جانتے ہیں، آئندہ بھی جانتے ہیں اور ہمیشہ جانتے ہیں کیونکہ وہ عالم ما کان و ما یکون ہے. یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل، کبھی کبھی تھوڑا، کبھی آدھا، کبھی ثلث. وطائفۃ من الذین معک، اور وہ جماعت جو تیرے ساتھ ہے اللہ دیکھ رہے ہیں. کبھی دو حصے جاگتے ہو، کبھی آدھا جاگتے ہو، کبھی ایک حصہ جاگتے ہو. لیکن میرا مدنی رات تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. اللہ اس کو کبھی بڑھا دیتے ہیں، کبھی گھٹا دیتے ہیں. کبھی راتیں لمبی ہو جاتی ہیں، کبھی راتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں. اور پھر آدھی رات گزر گئی ہے کہ نہیں گزری ہے، اس وقت گھڑیاں تو نہیں تھی نا، اس کا معلوم کرنا. اس لیے صحابہ ساری رات کھڑے رہتے تھے نا، کہیں غلطی نہ ہو جائے.
اس لیے اللہ نے فرمایا اور وہ جماعت جو تیرے ساتھ ہے اللہ جانتے ہیں، واللہ یقدر اللیل والنہار، اللہ تبارک و تعالیٰ اندازہ کرتے ہیں رات کا اور دن کا، کبھی بڑھاتے ہیں کبھی گھٹاتے ہیں۔ علم ان تحصوہ، اور اللہ جانتے ہیں کہ جتنا اللہ نے تم لوگوں پہ وقت مقرر فرمایا ہے تم اس کی ٹھیک ٹھیک حفاظت نہیں کر سکتے، تم صحیح اندازہ نہیں کر سکتے کہ آدھی رات گزری ہے کہ نہیں گزری، ثلث گزرا ہے کہ نہیں گزرا، ثلثین گزرے ہیں کہ نہیں گزرے ہیں۔ فتاب علیکم، اب اللہ نے آپ پہ مہربانی فرما دی ہے، فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب اللہ نے بغیر تحدید وقت کے، بغیر تعین وقت کے کہ 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے یا 1 گھنٹہ، جتنا اللہ توفیق دے کھڑے ہو کے قرآن اور تہجد پڑھ لیا کرو۔ تو اب یہ ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ، افضل تو یہ ہے کہ آپ 8 رکعتیں پڑھیں، اگر 8 رکعت نہیں پڑھ سکتے 4 رکعت پڑھ لیں، 4 رکعت بھی نہیں پڑھ سکتے 2 رکعت پڑھ لو، اذان سے پہلے پہلے آ جاؤ 2 رکعت پڑھ لو، تہجد ہو گئی۔ رات کو عشاء کے بعد اسی نیت سے 2 رکعت پڑھ لو، تہجد ہو گئی۔ سونے سے پہلے وضو کر لو 2 رکعت پڑھ لو، تہجد ہو گئی۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ آدمی سوئے گا پھر اٹھے گا پھر تہجد ہوگی، عشاء کے بعد جو بھی نماز پڑھو گے وہ تہجد میں شمار ہو جاتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا رحم ہے، واللہ اعلم۔ بہرحال گزارش یہ ہے کہ آپ کا لڑکا مذہبی دین پڑھنا چاہتا ہے، اس کو جہاں بھی مل جائے دین پڑھے، کوئی اعتراض نہیں، کسی بھی مدرسے میں جگہ مل جائے، جامعہ میں مل جائے، معہد میں مل جائے، جہاں ملے پڑھو، ہر جگہ الحمدللہ دین پڑھایا جاتا ہے۔ اگر کسی جگہ فقہ حنفی نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، فقہ حنبلی تو ہے نا۔ بہرحال جی غامدی صاحب جو ہیں نا جی، ان کے نزدیک داڑھی حضور کی عادات میں شامل ہے، یعنی یہ دین میں شامل نہیں ہے۔ ماشاءاللہ انہوں نے جو دین کو سمجھا ہے نا جی 1400 سال میں کسی عالم نے نہیں سمجھا۔ اب مجھے پتہ نہیں آپ غامدی کو حق پہ سمجھتے ہیں یا سیدنا ابن عباس کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ تمام صحابہ نے، تمام تابعین نے، تمام محدثین نے، تمام اولیاء اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ داڑھی حضور کی ایک عادت ہے، عبادت میں نہیں ہے، لہذا داڑھی منڈا ہو تو کوئی بات نہیں، رکھا ہو تو کوئی بات نہیں، چھوٹی رکھو تو کوئی بات نہیں، بڑی رکھو تو کوئی بات نہیں۔ یعنی اس قدر حضور کی حدیث ہے، حکم ہے کہ اوفوا اللحیٰ وقصوا الشوارب، فرمایا داڑھی بڑھاؤ، یہ تو امر ہے، الامر للوجوب، اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، استحباب کے لیے۔ اور پھر اس امر پہ حضور نے ساری زندگی عمل کیا، اور 1,24,000 پیغمبر داڑھی والے ہیں، اور تمام مجتہدین، محدثین، فقہا، اولیاء داڑھی والے ہیں۔ اچھا دعا کرو اللہ ہمیں قیامت میں داڑھی والوں کے ساتھ کھڑا کرے اور غامدی کو ان کے ساتھ کھڑا کرے جو داڑھی والے نہیں ہیں۔ چلو اسی پہ دعا کر لیتے ہیں اللہ کے حرم میں۔ خدا کا خوف کرو، کیوں دنیا کو اسلام سے ہٹا رہے ہو؟ کبھی پردے کا انکار ہے، کبھی رجم کا انکار ہے، کبھی داڑھی کا انکار ہے، باقی رہے گا کیا دین میں؟ اور یہی تمہارے جیسے دوستوں نے کہا تھا کہ نماز جو ہے وہ ایکسرسائز ہے۔ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں، چونکہ جم نہیں ہوتے تھے، ایکسرسائز کا انتظام نہیں ہوتا تھا، اس لیے نماز فرض کی گئی۔ اب ہمارے پاس انڈور گیم ہیں، جم ہیں، ہمیں نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اسی طرح تمہارے بھائیوں نے کہا تھا کہ قرآن کہتا ہے خذ من اموالہم صدقۃ، اللہ کے نبی آپ ان کے مال سے زکوٰۃ لیں۔
تاکہ ان کے مال پاک ہوں، ان کا بھی تزکیہ ہو، وصلی علیہم، اور ان کے لیے آپ دعا بھی کریں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث رحمت ہوگی۔ انہوں نے بھی یہی کہا تھا کہ یہ حکم اللہ نے نبی کو دیا ہے، اب جب نبی ہی نہیں ہے، وہ دعا کرنے والا نہیں، ہم زکوٰۃ کیوں دیں؟ انہوں نے بھی تمہاری طرح ماشاءاللہ بڑے بڑے اجتہاد۔ اس پہ حضرت عمر نے کہا تھا، حضرت ابوبکر نے، کہ اگر تم انکار کرو گے میں قتال کروں گا، کیونکہ جو حکم حضور کو ہے وہی خلفائے راشدین کو ہے، وہی ساری امت کو ہے۔ اور دوسری جگہ جب موجود ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، حضرت ہارون علیہ السلام کی داڑھی مبارک تو ناف سے بھی نیچے تھی، حضور نے فرمایا حضرت ابراہیم کی داڑھی سینے تک تھی، حضور پاک کی داڑھی مبارک جو ہے وہ سینے تک تھی۔ تمام زندگی کا جو عمل ہے تم کہتے نہیں وہ عادت تھی، انا للہ، یعنی جیسے چادر باندھنا عادت ہے، داڑھی رکھنا بھی عادت تھی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ بس یہ ہے کہ یا اللہ ہمارا تو قیامت میں ان کے ساتھ حشر فرمانا جو تیرے نبی کی داڑھی والے ہوں، اور جو منکر ہیں ان کا حشر بھی ان کے ساتھ کرنا۔ انا للہ، یا اللہ ان کو ہدایت دے، وہ زندہ ہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے، اس کی ہدایت کی دعا مانگے۔ یہ لوگ یاد رکھو، یہ اسی لیے ان سے ہمیشہ ڈرا کرو۔ جہاں لفظ آ جائے نا پروفیسر، سکالر، ڈاکٹر، بس سمجھ جایا کرو دین کا جھٹکا کریں گے یہ۔ یعنی یہ حکم وہ کہتا ہے جی کہ داڑھی بڑھاؤ اور مونچھیں کٹاؤ، یعنی جو چاہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے آگے جو چاہے؟ حضور نے پوری امت کو حکم دیا ہے، آگے یہ بھی لکھا ہے کہ جو چاہے، نہ چاہے تو ماشاءاللہ مونچھیں بڑھائے اور داڑھی کٹائے۔ اور پھر حضور کا حکم اور پھر حضور کا عمل۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اللہ تیرے علم میں ہدایت ہے تو ہدایت عطا فرما دے۔ باقی میرا بھائی جہاں تک ٹی وی کا تعلق ہے نا، اس کی دو وجوہات ہیں۔ بعض ہمارے جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار علماء ہیں وہ تو ٹی وی پہ آنا ہی نہیں چاہتے نا، وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ فتنے والی چیزیں ہیں، اسلام کوئی ٹی وی سے تو نہیں پھیلتا تھا نا، اسلام جو حضور کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں ساری دنیا میں پہنچ گیا، کوئی ٹی وی نے پہنچایا تھا؟ تو کہتے ہیں اب بھی اگر اسلام نے پھیلنا ہے تو ٹی وی کے بغیر بھی پھیل سکتا ہے، وہ تو آتے نہیں۔ اچھا، اور جو لوگ والے عالم بھی ہیں، آنا بھی چاہتے ہیں، ان کو ٹی وی والے بھی نہیں بلاتے، چونکہ وہ ان کر تو تازہ شیو کر کے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کیسے اس داڑھی کے مسئلے پہ عالم کو بلائے گا؟ وہ تو خود ماشاءاللہ خواتین کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے ہیں، عورتیں بیٹھی ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، اور ماشاءاللہ ایسے پروفیسر جو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے دین اسلام بیان فرما رہے ہیں۔ اس کا کوئی علاج ہے بھائی؟ حضور پاک کے دروازے پر ایک صحابی آیا، صحابی جو پاک ہیں، محفوظ ہیں، دروازے پہ ٹاٹ پڑا ہوا تھا۔ کوئی دروازے حضور کے زمانے میں ایسے تو نہیں تھے نا، وہ ایک کچا گھر تھا آپ کا، آگے ٹاٹ، اس میں کچھ سوراخ تھا، وہ سامنے کھڑا ہو گیا، حضور کی بھی نظر پڑ گئی، حضور غصے سے باہر آئے، آپ نے فرمایا واللہ میرا دل کرتا تھا کہ میں نیزہ لے کے تیری آنکھیں نکال لوں کہ تو ہمارے گھر میں نظر ڈال رہا ہے۔ اس لیے حضور نے حکم دیا کسی کے دروازے پہ جاؤ، دروازے کے سامنے کھڑے نہ ہوں، ایک سائیڈ میں کھڑے ہوں، کیونکہ اتفاقاً دروازہ کھلے تو عورت سامنے کھڑی ہو، تمہاری نظر پڑ جائے، نظر ڈالنا حرام ہے۔ اور یہ تو سامنے بیٹھ کے ماشاءاللہ بڑی ٹاک شاک کرتے ہیں، اور وہ بھی ٹھیک ٹھاک کرتے ہیں، جس میں ہر فوش اور ہر گندگی بھری ہوئی ہوتی ہے۔
یہ عورتیں نہیں ہیں، یہ چلتی پھرتی ہوئی لاشیں ہیں جن پر اللہ کا نبی لعنت بھیجتا ہو کہ جو عورت بال کھلے کر کے آئے اور اس کے بالوں پر غیر محرم کی نظر پڑے اس پہ اللہ کی لعنت برستی۔ تو ٹی وی پہ تو پھر ایسے لوگ ہی آئیں گے میرے عزیز۔ یا تو دعا کرو کوئی اللہ مسلمانوں کو توفیق دے، کوئی دین والوں کو بھی توفیق دے کہ وہ اچھے اچھے قسم کے ٹی وی پہ چینل لے آئیں۔ اب لوگ کوشش کر رہے ہیں، بعض عرب کے اچھے چینل بھی آ گئے ہیں، اقرا ہے، مجد ہے، اسی طرح بعض اور سنا ہے میں نے کہ اردو میں بھی اچھے اچھے چینل آ رہے ہیں۔ دعا کرو اچھے لوگ، جب اچھے چینل آئیں گے تو اچھے لوگوں کو بلایا جائے گا۔ ایک آدمی نے نکاح کیا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، لیکن وہ بحیثیت میاں بیوی کے ملے ہیں تو اس کی بیوی ہے۔ اللہ کے بندے، رخصتی کا کیا تعلق ہے؟ جب نکاح ہو گیا، بات ختم ہو گئی، اس کی بیوی ہے۔ یہ رخصتی تو رسم ہے نا جی، یہ تو مال لینے کا طریقہ ہے نا رخصتی۔ سامان ہو، جہیز ہو، ہر چیز ہو، لے جانے والے، پہنچانے والے۔ جیسے ہمارے مولوی ہیں نا، تقریر کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تقریر جب ختم کر کے آنا ہو نا، کہتے ہیں بھائی وہ گھر والوں کو بلاؤ نا، بھی ہمیں راستہ دکھائے۔ مولوی صاحب آپ اندھے ہیں، جس راستے سے آئے ہیں چلے جاؤ۔ مانا ہوتا ہے کہ آؤ مجھے پیسے دو تو میں جاؤں، یہ مانا ہوتا ہے۔ جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں نا بچوں کو بھوک لگی ہے، اور سارے بھوک تو تجھے لگی ہے، بچوں کو کہاں بھوک لگی ہوئی ہے؟ وہ تو بیچارے چل پھر کے کھا لیں گے، کوئی گمبری کھا لے گا، کوئی چاکلیٹ کھا لے گا، کوئی بسکٹ کھا لے گا، بھوک تو تمہیں لگی ہوتی ہے، نام بچوں کا لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں یہ بہانہ بازی ہوتی ہے۔ زندہ آدمی کے لیے کوئی طواف نہیں، آپ اپنے لیے کریں، اس کے لیے دعا کریں۔ قبرستان میں پھل فروٹ لے جانا بالکل ناجائز ہے۔ کہتے تھے کہ ہمارے ہاں کشمیر میں، انڈیا میں کچھ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، علماء دیوبند کو گمراہ سمجھتے ہیں۔ اللہ ہدایت دے، بس ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ہم نہیں گالی دیتے، وہ جو کہیں۔ کہتے جی کہ بہن بھائیوں میں جھگڑا ہے، اللہ کا نام ہے یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ کثرت سے پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ اللہم الف بین قلوبہم، یا اللہ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے الفت پیدا فرما، اللہ رحم کریں گے۔ ایک آدمی آیا، لوگوں نے اس کو گھر میں رکھ لیا، وہ جاتے ہوئے ماشاءاللہ گھر کے پیسے بھی چوری کر کے لے گیا۔ کہاں لے جائے گا؟ آخر قیامت میں تو دے گا نا۔ بالکل حرام ہے، اگر زندہ ہے اس کو پکڑو، اپنا مال وصول کرو۔ میں پاکستان سے آیا، جدہ ایئرپورٹ سے مکے آ گیا، حرم شریف کے باہر بیٹھا رہا، احرام نہیں باندھا تھا۔ عمرہ بھی کرو اور دم بھی دو۔ شوال میں عمرہ کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا۔ اگر ہم حج کے ان مہینوں میں عمرہ کریں اور چھٹی پہ اپنے ملک چلے جائیں کوئی بات نہیں، لاکھ دفعہ چلے جاؤ۔ حج نہیں فرض ہوتا، حج زندگی میں ایک دفعہ فرض ہے۔ ہم نے رمضان میں عمرہ کیا، پھر اپنے ملک نہیں گئے، اب مکے میں ہے تو حج افراد ہوگا۔ حالت نماز میں نظر سجدے والی جگہ پر ہو، رکوع سے اٹھنے کے بعد یا سجدے سے اٹھنے کے بعد دعا اپنی زبان میں بالکل ناجائز ہے۔ وہ دعا پڑھیں جو حضور نے پڑھی ہے، ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا کما یحب ربنا ویرضی۔
اسی طرح سجدوں کے درمیان میں رب اغفر لی وارحمنی وارزقنی واہدنی واعف عنی وعافنی. باپ کی طرف سے رشتے دار ناراض ہے، اللہ ہدایت دے. تم کوشش کرتے رہو ان کو منانے کی، نہیں آتے وہ قیامت میں جواب دیں گے. عشاء کی نماز میں بعد میں جو وتر پڑھتے ہیں، اگر دعائے قنوت نہ آئے تو جو دو لفظ آتے ہیں وہ پڑھتے رہو. لگ قرآن کی کوئی سورت پڑھ لو. کہتے جی میری بیوی کو جن ہے، کسی عالم کے پاس جائیں جو ان چیزوں کا علاج جانتا ہو. میں تو جانتا نہیں. میرے رشتہ داروں نے مجھ پہ الزام لگایا چوری کا. میں نے قسم بھی کھائی، وہ اب بھی نہیں مانتے تو وہ جانے، ان کا کام جانے. بس اصول ہے یا وہ گواہ دیں ثابت کریں یا تم قسم کھاؤ. جب تم نے قسم کھا لی بات ختم ہو گئی. وتر نماز واجب ہے، عشاء کی نماز فرض ہے. اللہ کے بندے اگر حج کی ڈیوٹی ہمیں کسی معلم کے مکتب میں ملتی ہے اور ہم نے مینا، عرفات، مزدلفہ میں ڈپٹی بھی کرنی ہے، اسی حالت میں اگر ہم احرام بھی باندھے ہوئے ہوں کوئی بات نہیں. آپ نیت کریں، احرام باندھیں، کام بھی کرتے رہیں. بہرحال آپ نے عمرہ نہیں کیا ہے، آپ کا حج افرادی ہوگا. حج کرنے کا طریقہ جب حج قریب آ جائے گا انشاءاللہ سکھا دیں گے، ورنہ کوئی حج کی کتاب لے لو اور اس کو پڑھ لو 2-4 دفعہ. میری پتہ نہیں شادی کا، اللہ مغفرت فرمائے. جس کا بھی انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے. دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا شرعاً ضروری ہے. پہلی بیوی پاگل ہو گئی ہے کہ اجازت دے گی؟ ہاں، وہ اجازت کیوں دے گی بے وقوف آدمی؟ پہلی بیوی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ نے تمہاری ذمہ لگائی. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تم عدل نہ کر سکو تو پھر ایک پہ گزارا کرو. اگر کر سکتے ہو 2 کر لو، 3 کر لو، 4 کر لو. بچی کا نام حلیمہ رکھ سکتے ہیں، بالکل رکھ سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی سب کو حج نصیب فرمائے. اللہ